الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ قریب آنے والا ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں ایمان والے قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہیں پر اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مظلومانہ اور بہیمانہ طریقے سے مجرمین نے قتل کیا اسی ذی الحجہ کے مہینے میں. پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، جو ایک دردناک اور المناک واقعہ ہے جو انشاءاللہ بیان ہوگا. آج کے اس بیان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف، ان کے اخلاق کو بیان کیا جائے گا. عزیزو، عرض کرنا یہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام اس دنیا کے اندر ہم سنتے ہیں ان کا نام، وہ سارے کے سارے صحابہ مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، تمام انسانیت سے، بلکہ وقت کے بڑے بڑے ولی اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. جو انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا بھی انکار کر رہا ہے، کیونکہ رب الجلال نے اس آیت میں ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا، اے ایمان والو اگر تم ایمان لے آئے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان لوگوں کی طرح، ان صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم کامیاب ہو گئے. پتہ چلا کہ ہمارا ایمان، ہم تک جو ایمان پہنچا ہے، اس کے اندر کلیدی رول صحابہ کرام کا. اگر صحابہ کرام ایمان کو لے کر کے، اس کلمے کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے کی طرف نہ جاتے، تو آج روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی. تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ صحابہ کرام کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی حالات زندگی کا بیان کرنا ایمان والوں کے لیے کار ثواب ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک نمونہ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ. تو صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی حیات طیبہ کو بیان کرنا، یہ ہم سب کے لیے کار ثواب. تو یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ یہ ایمان والوں کے امت محمدیہ کے خلیفہ گزرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو دور آیا ہے اس خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب، شروع سے لے کر کے آخر تک پوری زندگی آزمائشوں والی. ایمان لائے تو والد نے ان کو بے گھر کر دیا. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، جب ایمان لائے تو ان کے والد نے ان کو گھر سے باہر کر دیا. چچا نے ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا. لیکن بڑے عجیب مزاج کے تھے. اتنی سادگی تھی کہ میرے عزیزو روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے مالدار تھے. لیکن اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دولت کے انبار دے دی، بہت بڑے مالدار. اس لیے جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بہت مالدار. اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کے خزانے کی چابیاں کئی کھچروں پہ جو ہے سوار کی جاتی ہیں. بہت زیادہ مالدار. لیکن جس طریقے سے اللہ نے دولت دیا تھا میرے عزیزو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی بڑا وسیع کیا تھا، بڑا کشادہ کیا. راہ خدا میں اپنے مال کو بلا دریغ لگاتے تھے، بلا چوچرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بڑی دقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے اعلان کیا. چھوٹی سی جگہ ہوئی، اس زمانے میں مسجدیں بھی کچی ہوا کرتی. چونکہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ جوگ پر جوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو اب مسجد بھی چھوٹی پڑنے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی مسجد کے بغل میں زمین خالی ہے، اس کو خریدنا ہے، کون آدمی حصہ لے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہاتھ بلند کرنے والا شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پوری زمین اپنے مال سے، اپنے پیسے سے خریدا اور مسجد کے لیے وقف. اس سے ہم ایمان والوں کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، انصار مدینہ بھی موجود ہیں. صرف مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کے اندر میٹھا پانی تھا، اور سارے کنووں کے اندر جو پانی تھا سب خراب. اور وہ کنواں جو میٹھا والا تھا، میٹھا پانی کا، وہ ایک یہودی کا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی ویسے بھی مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن، بہت قیمت لے کر کے پانی دیتا، مسلمانوں کو بڑی دشواری پیش آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو میں ایک کنواں اس یہودی سے خرید لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. آپ اس یہودی کے پاس گئے اور اس نے جتنا کنویں کا دام تھا اس سے کئی گنا زیادہ فرمائش کر دی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا، آدھا نہیں بیچوں گا. لیکن اتنی دور اندیشی تھی، اللہ نے دولت کے ساتھ ساتھ عقل بھی دیا تھا کہ مجھے خریدنا ہے چاہے جتنے میں خرید رہا ہے. فوراً اس کو خرید لیا، آدھا کنواں خریدا، اور یہ شرط پاس ہوئی کہ ایک دن پانی ہم نکالیں گے اور ایک دن آپ.
اس یہودی نے یہ تدبیر سوچی تھی کہ ایک دن نکالنے کی جب باری ہماری آئے گی تو ہم نکال کر کے اس کو فروخت کریں گے، اچھی قیمت نہیں، ہمارا کام بھی چلتا رہے گا، ادھر پیسہ بھی مل جائے گا۔ لیکن ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، انصار مدینہ و مہاجرین نے بڑے عجیب رائے اختیار کی کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن ہوتا تو وہ لوگ ایک دن کا پانی نہیں بلکہ 2 دن کا پانی اکٹھا کر کے دوسرے دن کوئی جاتا بھی نہیں۔ مجبور ہو کر کے اس یہودی نے فرمائش کی کہ آپ آدھا کنواں بھی خرید لیجیے۔ اس دور میں میرے عزیزو کسی بھی کام کو تنے تنہا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کنواں خرید کر کے ہدیہ کر دیا مسلمانوں کے لیے، شار عام ہوگا کہ جناب اب اس کو آپ سب لوگ استعمال کر سکتے۔ تو سخاوت کی ایسی دریا دلی تھی کہ میرے عزیزوں مثال پیش نہیں کیا سکتا۔ غزوہ تبوک کا موقع، یہ ایسی جنگ ہے، ایسی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کا بہت سا مال، بہت سے افراد اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی جنگ لڑی۔ تو اس غزوہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ پورے گھر کا پورا اثاثہ، پورا سامان لے کر کے چلے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے چلے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا 1/3 حصہ لے۔ اب آپ سوچیں گے 1/3 حصہ بہت تھوڑا ہو گیا۔ 1/3 حصہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جب 1/3 حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے، اندازہ کرو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو، ان سکوں کو الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اے عثمان، آج کے بعد تمہارا عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ اللہ میرے عزیزو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لفظ غنی لگا ہوا ہے وہ حقیقت میں مالدار بھی تھے، دریا جو ہے سخاوت کے ایک گویا کہ سر چشمہ تھے۔ آج ہم ایمان والے اندازہ کریں، اللہ نے تھوڑی دولت دے دی تو اب ہم سوچتے ہیں کہ جناب اب اس سے اور بڑے ہو جائیں، اور بڑے ہو جائیں، اور بڑے ہو جائیں۔ حالانکہ سب سے بہترین طریقہ جو صحابہ کرام نے اختیار کیا وہ ہم اختیار کرتے نہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جناب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے اندر ہوا آئے، بہترین ٹھنڈی ہوا، تو ہمیں دونوں طرف کے جنگلوں کو کھولنا ہوگا۔ اگر ایک طرف کا ہم نے بند کر دیا، ایک طرف کا کھولے رکھا، تو میرے عزیزو ہوا نہیں آ سکتی۔ اللہ کا نظام بندوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہے کہ اللہ دے رہا ہے ایک دروازے سے، بندہ اگر روک دیتا ہے تو ہوا آنی بند ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے ملنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دروازے کو کھول دیں، جہاں ضرورت ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اب بتائیے بہت سی جگہوں پر، اب یہ اپنی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک کیمرہ ہونا چاہیے، CCTV کیمرہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ نے رمضان کے مہینے میں دیکھا کس طریقے سے ماحول بنایا جائے۔ ایسا نہیں کوئی آدمی پریشان نہیں، ہر ایک کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کا برمحل ہونا چاہیے۔ اب یہ کیمرہ لگ گیا، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے خلفشار اور انتشار سے بچنے کا ایک ذریعہ اور نہیں ہوگا۔ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ مسجد میں، اللہ کے گھر میں جو بھی پیسہ لگے گا وہ آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کے اندر۔ ابھی دیکھیے کلی صاحب کا انتقال ہوا، تصدیق صاحب کا، کیا لے کر کے گئے ساتھ میں بتاؤ؟ خالی ہاتھ چلے گئے۔ سکندر بادشاہ کے، جو ایک بہت بڑا بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، اس نے اپنے موت سے پہلے اعلان کیا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو میرے ہاتھ کو کفن سے باہر کر دینا۔ تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، سارے لوگوں کا ہاتھ تو اندر رہتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میرے ہاتھ کو باہر کر دینا تاکہ پوری دنیا کو ایک پیغام ملے کہ اتنا بڑا بادشاہ
جس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہو، انبار ہوں، اور وہ دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو میرے عزیزوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہ وقت یعنی اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ اپنی آخرت کو بنانے کا بہترین طریقہ ہے. صحابہ نے اسی کو سیکھا تھا. اب اندازہ کریں کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجرین کے ساتھ انصار مدینہ نے کیا برتاؤ کیا، وہ آج ہم کر سکتے ہیں؟ آج اللہ معاف فرمائے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گلے دبانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ایک پڑوسی تھوڑا سا مالدار ہو جائے وہ اپنی چھت کو اپنے پڑوسی کی چھت سے بلند کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ارے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے سوچو تو صحیح. ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ایسا ایمان ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے، ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اور انہوں نے اس ایمان کو سمجھا تھا. اس ایمان کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. عجیب و غریب مثال، پوری دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور پڑوسی کے یہاں بھی دیا. کیا ہے ایسا کوئی آج کے دور میں؟ وہ تو ہوتا ہے کہ سالن پک گیا اندر ہی پکا کے کھا لو، باہر لانے کی ضرورت نہیں. چیز آئے کہ کوئی اچھی چیز بنے پڑوسی کو پہنچانے کے. آج انسانوں کی، ایمان والوں کی بات بالکل واضح کر رہا ہوں، ایمان والوں کا اکثر و بیشتر ذہن کا استعمال پڑوسی کو برباد کرنے اور تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاں چلے گئے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان یہی ہے. صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا کہ ایمان ہے کیا. ہم نے تو اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کو ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو ایک یہودی، ایک نصرانی اختیار کر رہے ہیں. ابھی آپ نے واقعہ سنا، یہودی کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہم مال بھی زیادہ لے لیں اور ہمارا کاروبار بھی چلتا ہے. آج ایمان والے کی سوچ بھی یہی کہ ہمارا مال نہ لگے اور جناب والا ہم سب سے آگے رہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے عزیزوں، کہنے کا منشا یہ ہے، یہ تمام کے تمام واقعات خاص طور سے صحابہ کرام کے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، انہوں نے اپنی پوری زندگی جو بھی دولت اللہ کی طرف سے ملی وہ سب سے پہلے راہ خدا میں خرچ کریں. ہمیں ایسا ذہن بنانا چاہیے. میرے عزیزوں، اگر ہم یہ ذہن بنائیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ورنہ سارا کا سارا مال یہی کا یہی رہ جائے گا. آج ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو چکے، ہماری عادتیں اتنی بگڑ چکی، ہمارا ذہن اتنا خراب ہو چکا کہ ہم اپنے بھائی کے تئیں، ہم پڑوسی نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے سگے بھائی کے تئیں ایسا اختلاف، ایسا مزاج بنا رہے ہیں. میرے عزیز، ایک آدمی دشمن کے خلاف بھی نہیں بناتا. عجیب ماحول ہے. اس لیے خدا کے واسطے یہ تمام اختلافات کو ختم کیجیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم آپس میں کٹیں گے، مریں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہی ہوا تھا ملک برما کے اندر. یہ جو مسلمان برباد ہوئے، تباہ ہوئے، کاٹا گیا، وجہ کیا بنی؟ ہر انسان کو اپنی پڑی تھی. ہمارا گھر بڑا ہو جائے، ہمارا کاروبار چوڑا ہو جائے، ہماری مسجد لٹ جائے، ہمارا امام برباد ہو جائے، ہماری مسجد میں اذان ہو نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. ہمارے یہاں مکاتب قائم ہو نہ ہو، ہمارے بچے دین اسلام سے بے بہرا رہے، کوئی پرواہ نہیں. بس اپنا کاروبار، اپنی بزنس، اپنی گاڑی، اپنا مال، اپنی دولت، پیسے کی فکر لگی. نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، مثالیں موجود ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم تمام ہی حضرات کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والا وقت